باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ آل عمران سے شروع کرنا تھا اور ہم آل البقرہ شروع کر کے بیٹھے ہیں تو ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 71 سے شروع کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے کتاب والو، اے اہل کتاب، حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تمہیں خبر ہے، حق کی بھی خبر ہے اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ باطل کیا ہے، تو ان کو آپس میں مکس کیوں کرتے ہو، ملاتے کیوں ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا، وہ جو ایمان والوں پر اترا صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ، شاید وہ پھر جائیں۔ یعنی جو منافق ہوتے ہیں نا، وہ ایسا ہی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کو کہیں گے جی ہم آپ کی بات مانتے ہیں، اور پھر شام کو کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات مانتے ہیں، انہوں نے چھڈو جی۔ تو کتابیوں یعنی یہ جو تھے نا یہودی اور عیسائی لوگ، یہ بھی ایسا کرتے تھے اس زمانے میں، اور اب بھی کچھ ہیں ایسے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو ہو، جو تمہارے دین کی پیروی کرے، اس کا یقین کرو بس۔ تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے، اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا، یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس۔ تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جسے چاہے عطا کر دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ بے شک ظاہر ہے جی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے فضل، اور وہ جسے چاہے عطا کر دے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے، تو یہ اس کی رحمت ہے کہ جس کو خاص کر دے اور جس پر چاہے رحمت کر دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا۔ کچھ کتابی اچھے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا، اور ان میں کوئی وہ بھی ہے
ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا، اللہ اکبر، مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں آیت مبارکہ میں لفظ لکھا ہوا ہے ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل۔ امیین کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے ان پڑھ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرما رہے ہیں۔ فرمائی کیا فرمایا کہ کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس یعنی رسول اللہ، یعنی آپ اگر اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا کر دے گا۔ کوئی کتابی ایسے ہیں، امانت دار ہیں، اور ان میں کوئی وہ بھی ہیں، کوئی ایسے بھی ہیں، ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ آپ کو پھیر کر نہ دے گا مگر جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے ذریعے ہم سب تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہودی بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی شامل ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے کہ کچھ لوگ ان میں امانت دار ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں۔ اب جس لیے یہ میں نے دوبارہ پڑھی آیت مبارکہ وہ یہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ اکبر، یعنی ترجمہ امیین کا کر دیا ہے ان پڑھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام مبارک امی ہے۔ کیا ہے؟ امی۔ اور ترجمہ کیا کرتے ہیں ہمارے نالائق لوگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ ہے گستاخی، یہ گستاخی ہے کہ ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ، وہ یہ کہتے ہیں امی ہے جی، امی تھے آپ، امی تھے، امی تھے، امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے۔ جیسے یہاں ترجمہ کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں کہ ان کی امانت کھا پی جاؤ۔ ان پڑھ اس کا معنی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی شان میں جب یہ لفظ ہمارے نالائق لوگ کہہ دیں اور پھر وہ نعرے لگاتے رہیں او جی سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، وہ خود گستاخ ہیں۔ ان پڑھ کیوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ امی کا معنی کیا ہے؟ امی کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی مدرسے، سکول، کالج، یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس سارا علم لدنی ہے، سارا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ یہ ہے اس کا معنی کہ جس کا اس دنیا میں کوئی استاد نہ ہو اس کو امی کہتے ہیں، ان پڑھ کو امی نہیں کہتے۔ جس کا استاد صرف اللہ ہے، ڈائریکٹ، جس نے سارا علم ڈائریکٹ اللہ سے لیا ہے، وہ ہوتا ہے امی۔ تو یہ ترجمہ ہونا چاہیے۔ یہ گستاخی آپ نے کبھی نہیں کرنی، اور اس کو بلکہ آگے بھی پہنچائیں اس بات کو کہ یہ ان پڑھ نہیں ہے اس کا معنی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ان کو پڑھانے والا نہیں ہے، ان کو پڑھا کر بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ڈائریکٹ، اور ان سے بڑا کوئی علم والا ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علم ہے ان کے پاس، سارے علم انہی کے زبان اقدس سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی، اور بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں۔
یعنی پرہیزگار اللہ کو پسند آتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی، صحیح تلاوت کرنے کی، اور قرآن کریم پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی، اور اس کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اور اس کا پیغام صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق و ہمت و ہدایت عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یا اللہ کریم ہمیں امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام کا سچا فرما بردار، پیروکار، اطاعت گزار بنا دے، اور ان کا سچا سپاہی بنا دے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا قرار دے دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔